نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کی اس محفل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے آج کی اس محفل کی ابتدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ محفل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں منائی جا رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ کے فرائض منصبی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت احسان کیا کہ ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے کی، اور پھر جب سے یہ روایت چلی آ رہی ہے مسلمانوں کی مجلسوں میں اللہ کے نام سے محفل کا آغاز کرنا صرف ایک رسم ہی نہیں، ایک برکت کی علامت بھی ہے۔ اور پھر قرآن پاک کی تلاوت میں ہی یہ بات آ جاتی ہے کہ اسے خوبصورت طریقے سے پڑھا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ بخاری کی روایت ہے ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی ان یتغنى بالقرآن یجہر بہ، اللہ تعالیٰ کسی چیز پر اس طرح کان نہیں لگاتے جس طرح نبی کی آواز پر، جبکہ وہ قرآن کو خوش الحانی سے بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو تلاوت قرآن پاک سے ابتدا کرتے ہیں۔ تلاوت کے لیے آتی ہیں اسما زبیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، فيكيدوا لك كيدا،
الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Alif Lam Ra. These are the verses of the book that makes things manifest. Surely we have revealed it, an Arabic Quran, that you may understand. We narrate to you the best of narratives by our revealing to you this Quran, though before this you were certainly one of those who did not know. When Yusuf said to his father, "O my father, surely I saw 11 stars and the sun and the moon. I saw them making prostration to me." He said, "O my son, do not relate your vision to your brothers, lest they devise a plan against you. Surely the shaitan is an open enemy to man, and thus will your Lord choose you and teach you the interpretation of sayings and make his favor complete to you and to the children of Yaqub, as he made it complete before to your fathers, Ibrahim and Ishaq. Surely your Lord is knowing and wise." حضرت سعد بن عبداللہ کا یہ ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالی کی محبت کی نشانی قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنا ہے، اور قرآن مجید کی محبت کی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا ہے، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی پہچان آپ کی سنت کے ساتھ محبت رکھنا ہے، اور سنت کی محبت کی نشانی آخرت کی محبت ہے، اور آخرت کی محبت کی علامت دنیا سے بغض رکھنا ہے، اور دنیا کے ساتھ بغض کی علامت یہ ہے کہ انسان جو چیز بھی ذخیرے کے طور پر رکھے وہ اپنی آخرت ہی کے لیے رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اس وقت سے کی جا رہی ہے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصب پر سرفراز ہوئے۔ آپ کے دربار کے شاعر حضرت حسان بن ثابت آپ کے بارے میں شعر کہتے ہوئے، نعت کہتے ہوئے فرماتے ہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور اتنے حسین کہ جس کو کسی ماں نے جنا نہیں، یعنی آپ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت انسان دنیا میں آیا نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آپ ہر عیب سے مبرہ اور پاک و صاف پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیے گئے۔ آپ ہی کے بارے میں ایک شاعر نے کہا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمال کی وجہ سے بلندیوں کو جا پہنچے، دنیا میں آپ کے جمال کی وجہ سے تمام اندھیرے چھٹ گئے، اور آپ کے خوبصورت عادات کی وجہ سے دنیا میں حسن بکھر گیا۔ تو اے لوگو، تم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام مبارک آئے تو سب کے اوپر درود شریف پڑھنا واجب ہوتا ہے۔
اور اس موقع پر سب اپنے دل میں صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دہرا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجنے کا اجر اور ثواب یہ ہے کہ درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ کی شان میں اشعار آپ سے محبت کا اظہار ہیں، اور آپ کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر عرض کرتے ہیں کہ لأنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من کل شیء الا من نفسی، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں سوائے میری جان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اس وقت تک کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فوراً سر جھکا دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فیصلہ کر لیا کہ آپ کی خاطر میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں۔ تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہوا اے عمر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال متى الساعة یا رسول اللہ قال ماذا اعددت لها قال ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني احب الله ورسوله قال انت مع من احببت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے قیامت کے لیے زیادہ نماز روزہ صدقہ خیرات کر کے تو تیاری نہیں کی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بس یہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ تم محبت رکھو گے تم اسی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ ہر انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میری محبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔ اور پھر یہ شعر بھی ہے احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں لیکن خود کو ان میں شامل نہیں سمجھتا، اس امید پر کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ میں بھی نیکی کی کوئی صفت پیدا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی پھر اطاعت بھی کی جائے، آپ کی بات بھی مانی جائے۔ کسی نے خوب کہا ہے تعص الرسول وانت تظہر حبہ هذا لعمری فی الزمان بدیع لو کان حبک صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے باوجود محبت ظاہر کرتے ہو، خدا کی قسم یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اگر تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہوتی تو تم ان کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرتے، کیونکہ دوست اپنے دوست کا کہا مانتا ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع بھی ہوتا ہے۔ محبت ایک طبعی کشش کا نام ہے جو محبوب کے لیے ہر طرح کی تکلیف، دکھ اور غم اٹھانے کا سبق دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ
من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم فاولئک ھم الظالمون قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے مسلمانوں، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو بھی دوست مت سمجھو اگر وہ کفر کو اسلام سے زیادہ عزیز سمجھیں۔ تم میں سے جو لوگ بھی پھر ان سے محبت کریں گے وہ ظالم قرار پائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہاری تجارت جس کے مان پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے اور تمہارے گھر جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رستے میں جد و جہد سے زیادہ پیارے ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اور اللہ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بے شمار مثالیں ہمیں سیرت صحابہ میں مل جائیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو ہمیشہ اپنی اطاعت کے رنگ میں ڈھال دیا۔ آپ نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرے گا، میرے طریقوں سے محبت کرے گا، وہ دراصل مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے تعلق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کو اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر اپنے قریب ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی یہ محبت صحابہ کرام کو عمل کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے مشکلات سیلاب سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھتی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی تھے، لیکن زندگی میں جتنے دکھ اور تکلیفیں اور غم آپ نے اٹھائے اس کے مقابلے میں کوئی اور ہمیں نظر نہیں آتا۔ لہذا اگر آپ کی محبت میں کبھی کانٹوں پر بھی چلنا پڑے اور آپ کی محبت میں کبھی پاؤں میں چھالے بھی پڑ جائیں تو اسے اپنی خوش قسمتی تصور کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جب بھی محبت کا اظہار کرتے، ایک مرتبہ صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی جھپٹ رہے تھے اور قریب تھا کہ ایک دوسرے سے لڑ پڑیں کہ آگے بڑھنے کے لیے آپ کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے، اور یہ کچھ وہ برکت کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، آپ سے محبت کی وجہ سے۔ تو اس موقع پر آپ نے فرمایا، جو شخص مجھ سے محبت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو سچ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے۔ اسی طرح ہند بنت عتبہ جب مسلمان ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کرتی ہیں، یا رسول اللہ، ما كان على ظهر الارض من اهل خباء احب الي ان يذلوا من اهل خبائك ثم ما اصبح اليوم على ظهر الارض من اهل خباء احب الي ان يعزوا من اهل خبائك۔ بخاری کی اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا میں کسی گھر والوں کا ذلیل و خوار ہونا مجھے اتنا محبوب نہ تھا جتنا آپ کے گھر والوں کا ذلیل ہونا مجھے پسند تھا،
یعنی دنیا میں تمام لوگوں سے زیادہ میں آپ کے گھر والوں سے نفرت کرتی تھی، لیکن اب ایمان لانے کے بعد معاملہ بالکل برعکس ہو گیا ہے کہ ساری دنیا میں کسی گھرانے والوں سے مجھے اتنی محبت نہیں جتنی آپ سے اور آپ کے گھرانے والوں سے مجھے محبت ہو گئی ہے. اور یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے. ایمان کی نشانی ہی یہ ہے کہ دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ٹھاٹھے مارنے لگے. قاضی ایاز نے اپنی کتاب الشفا میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حسب معمول اپنی رعایا کی دیکھ بھال کے لیے رات کے وقت گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر کے پاس سے گزرے تو کچھ آواز سنی. دیکھا کہ ایک بڑھیا چرخہ کاٹ رہی ہے اور ساتھ ساتھ کچھ شعر پڑھ رہی ہے، اور وہ شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں تھے. وہ پڑھ یہ رہی تھی: علی محمد صلوات الابرار صلی علیہ الطیبون الاخیار قد کنت قواما بکاء بالاسحار یا لیت شعری والمنایا اطوار هل یجمعنی وحبیب الدار. اس کا ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیک لوگوں کے درود نازل ہوں اور پاکیزہ اور پسندیدہ لوگ آپ پر درود و سلام بھیجیں. آپ تو ہمیشہ شب بیداری کرنے والے اور آخری رات میں خشیت الہی کی وجہ سے آہو بکا کرنے والے تھے. موتیں تو بہت آتی ہی رہتی ہیں، کاش کہ مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ مرنے کے بعد میرے حبیب و محبوب سے ملاقات ہوگی اور ان کی زیارت نصیب ہوگی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے شوق میں وہ یہ شعر پڑھتی جاتی اور آنسو بہا رہی تھی. حضرت عمر اس آواز کو سن کر ضبط نہ کر سکے اور وہیں بیٹھ گئے اور بہت دیر تک روتے رہے اور کئی دن تک ان اشعار کو دوہرا دوہرا کر اپنے دکھ اور غم کا اظہار کرتے رہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آذان کہنا چھوڑ دی، اس لیے کہ ان کا حوصلہ نہیں پڑتا تھا. لیکن ایک دفعہ صحابہ کرام کے اصرار پر جب آذان دینے کے لیے مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اور جو ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، وہیں پر روتے روتے بے ہوش ہو گئے اور اس سے آگے آذان نہ دے سکے. امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی مسجد نبوی میں درس حدیث دیا کرتے تھے تو سند بیان کرنے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو آپ کا نام لینے کی بجائے ہمیشہ آپ کی قبر کی طرف اشارہ کرتے اور کہتے: میرے حبیب جو اس قبر میں آرام فرما ہیں انہوں نے فرمایا، اور یہ کہہ کر ان کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود جب آپ کی احادیث کو روایت کرتے تو آپ کے جسم میں ایک لرزش پیدا ہوتی، بعض اوقات کپڑے تک ہلنے لگتے تھے، اور یہ سب کچھ آپ کی محبت میں ہوتا تھا. نہ صرف یہ کہ صحابہ کرام آپ سے بلکہ آپ کے اہل بیت سے بھی بہت محبت کیا کرتے تھے اور ان کا احترام اور عزت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے تھے، جس کی بے پناہ مثالیں ہمیں تاریخ کے اوراق میں مل سکتی ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آپ کی اس محبت کا حق بھی ادا کیا. آپ کے پیغام کو ساری دنیا میں لے کر پہنچے اور ساری دنیا کو منور کر دیا. آپ نے ایک ایسے علاقے میں جنم لیا کہ جہاں کوئی تہذیب و تمدن نہ تھا، لیکن علم کی روشنی کی جو کرنیں وہاں سے پھوٹیں وہ آج تک دنیا کو روشن کر رہی ہیں. علم کے بارے میں عافیہ مفتی اس وقت آپ کے سامنے انگریزی میں کچھ باتیں کریں گی. عافیہ مفتی. Allah is the light of the heavens and the earth. Allah is the protector of those who believe. He brings them out from darkness into light. But as for those who disbelieve, their protectors are false gods. They bring them out from light into darkness. Those are the dwellers of the fire, and they will abide therein forever. It has been maintained by some that there is a difference between education and enlightenment. As a Muslim, one would tend to agree with this assessment. For indeed, one can easily be an educated yet ignorant person. On the other hand, it is quite possible to be unlettered yet illuminated, as shows us the example of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, whose month of birth we are gathered to commemorate today. But in a way, his followers commemorate him every living moment of their lives in trying to live the way he lived. And he is the same person
The Prophet ﷺ is the same person who sought refuge from that ilm, that knowledge, which does not benefit, which can indeed lead astray. Now Muslims are all for Western education, seemingly forgetting that it were we who were the pioneers in this field. European students from all over used to come to the universities of the Middle East and Muslim Spain to acquire knowledge. It is said that the ancient universities of Oxford and Cambridge, in both style and method, were modeled on the even older Al-Azhar University in Cairo. So what was our heritage? What were our traditions, which we have now lost, and the loss of which has landed us into the depths of darkness and into the humiliation of being labeled the third world? When the Prophet ﷺ said, in translation, that to obtain knowledge is an obligation upon all Muslims, what knowledge was this? How would we classify and prioritize it? It is obvious that for a Muslim, the most important knowledge is that of her deen itself. For that is not some compartment of life, but the very foundation of life itself, which informs her entire worldview, the way she looks at things. And it is precisely this Muslim worldview that we lack today. For even if we may claim to have one, it is more a hodgepodge of alien, often self-contradictory influences. For what forms the basis of a non-Muslim, of a non-Islamic outlook, after all? Now if, as it is stated in a hadith, the very basis of wisdom is the fear of Allah, and as it says in the Quran, Surah Al-Fatir, verse 28, indeed those who fear Allah among His slaves, indeed those who fear Allah among His slaves are those who are endowed with knowledge. Now if this is the Islamic outlook, then where does that leave philosophies and worldviews that reject, or at best marginalize, the very concept of God at the outset? How well are godless ways of looking at the world serving the cause of truth? We have living examples of such philosophies in practice in the so-called developed world, which leave a great deal to be desired, making one wonder whether those indeed are the so-called developed standards we aspire to. For what good are skyscrapers if the level of humanity within a society is touching rock bottom? Which is to say, what good is knowledge if it does not even enlighten? In the face of all of this, what is the answer then? What should our strategy be? And what motivation is provided by our deen for the attainment of true beneficial knowledge? Hazrat Safwan bin Asal al-Maradi once came to the Prophet ﷺ, who was sitting in his mosque at the time. He said, "O Messenger of Allah, I have come to attain knowledge." At this, the Prophet ﷺ said, "A warm welcome to the student. Indeed, the angels take a student under their wings and all together fill up the space to the sky in the love that a student has for knowledge." Thus we must focus on learning all that is of benefit to us in the dunya and the akhirah. Certainly we ought to excel in modern sciences and humanities, to be the leaders again of fields we were once ahead of the world in. The universe is there for us to conquer, and all study of Allah subhanahu wa ta'ala's creation is a form of worship. However, another hadith tells us, in translation, that the best among you is he or she who learns Al-Quran and teaches it to others. Indeed, the Quran has been referred to by Allah subhanahu wa ta'ala Himself as light. And it is precisely this source of light that seems to be missing from us, our souls, and our lives. Thus perhaps the way to reconcile learning of this deen and of the dunya is by understanding that the interpretation of our dunya
depends on our understanding of the Deen. Thus perhaps the most pressing need of the hour is to reconnect all of mankind, all men, women, children, with the message of the Creator as worded in the wise Quran. And for this, we need to fulfill the most basic criterion of all, literacy. The levels of it are appallingly low in most of the Muslim world, and our own sisters are among that majority. Now, it's so easy for those very, very few amongst us to discuss this issue in comfortable surroundings and also in the English language. But have we ever squared ourselves with reality? The real challenge of spreading the light to so very many deprived of it. As an ummah, we have a glorious tradition of both men and women who exemplify what dedication to learning is. Stories of how intently the companions, may Allah be pleased with them, used to listen to the Prophet ﷺ, how the female companions had a special day of the week reserved when only they would come and see the Prophet and ask questions. How people traveled far and wide, long before motor cars and airplanes were invented, for the sake of verifying, at times, just one single hadith. But sadly, it is precisely this zeal for knowing more about Islam that is missing. One of the signs of the Day of Judgment is that knowledge will be taken away from people, who will mislead each other precisely because of this lack of knowledge. The Ummah today speaks of high ideals. Alhamdulillah, that is very good. But everything from jihad to social service, even everyday Muslim manners, need the requisite knowledge behind them to be practiced. Which takes us to the crux of the whole issue. Why learn at all? To act upon it. The Holy Quran is replete with the twin reminders of those who believe and do good deeds. That is the knowledge which is beneficial. For it is a fact that people often do wonder why in this society of ours, the very same people who pray, who fast, who might even give zakah, are the very same people who are among those who also cheat, are corrupt, and so on. The answer is self-evident. It is a lack of true understanding and appreciation of what being a Muslim in totality means. Some of our ancestors have made very enlightening statements about knowledge itself, and it might be worthwhile to remember a few. Imam Abi Ghassan is reported to have said, "You cannot become an alim, a person who knows, until you keep acquiring knowledge. And if you don't care about attaining knowledge, then you will certainly become of the ignorant." Imam Malik, may Allah's mercy be upon him, said, "It is not permissible for anyone who knows, to refrain from teaching others." And Imam Abdullah bin Mubarak was asked once, "Till when should one acquire knowledge?" He answered, "Till death comes. Till death comes, because maybe that word which could do good, one might not be able to write later." This then is a glimpse of both the tradition and the responsibilities we have to uphold as an ummah. Remembering that the first step to all good is knowing what is good and acting upon it altogether. And it is by being enlightened by the Quran, the life of the Prophet ﷺ, and by centuries of recognized and tawatur Islamic scholarship that we can lay the foundations of the era of the Muslim glory we aspire to, which has indeed been foretold to us and promised to us before the last day. इल्म की तलाश में निकलना जन्नत की राहों का सफर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मन सहल अल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्ना। जो शख्स किसी ऐसे रास्ते पर चला कि वो उससे इल्म हासिल कर सके, तो गोया
اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ علم کا حصول اللہ کی قربت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ ہر دور میں مسلمان شوق کی ان راہوں پر ہزاروں میلوں پر پھیلے ہوئے صحراؤں اور سمندروں کی طویل مسافتیں سمیٹتے ہوئے علم کے موتیوں کو چننے میں مشغول رہے۔ اس راستے میں بھوک پیاس، فقر و فاقہ، موسم کی شدت، وسائل، سواریوں کی کمی، کوئی چیز بھی آڑے نہ آئی۔ علماء سے ملاقات اور ان کے علمی اور روحانی سرچشموں سے براہ راست سیرابی کی خاطر کی جانے والی یہ سیاحت ہمارے لیے باعث حیرت بھی ہے اور باعث فخر بھی، اور یقینی طور پر ہمارے لیے ہمت افزائی کا سامان بھی۔ نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی مسلمانوں کے اس شوق کی خاطر کی جانے والی صحرا نوردی پر انگشت بدنداں ہیں۔ طلب علم، فہم دین اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانے کی خاطر سفر کرنے کی ضرورت کا احساس خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دلایا۔ سورۃ التوبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے، دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ بھی بچتے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کے اوپر علم حاصل کرنا لازم ہے، اور نہ صرف یہ کہ اپنے لیے وہ علم حاصل کرے بلکہ اسے دوسروں تک پہنچانے کا بھی انتظام کرے، اور ہر بستی میں ایسی سرگرمی کا ہونا اسلامی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور اس کے بعد کے لوگ صرف ایک حدیث کی خاطر میلوں کا سفر کرتے تھے۔ ایک حدیث سننے کی خاطر ایک شخص بغیر کسی دنیا کی غرض کے مدینہ سے دمشق تک ابو الدرداء کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور صرف ایک حدیث سن کر واپس آ جاتے ہیں، اور حدیث یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی رستے پر چلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ فرشتے طلب علم کے لیے نکلنے والے کی خاطر اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ایک عالم کو عابد پر اتنی فضیلت ہے جتنی 14ویں رات کے چاند کو باقی ستاروں پر۔ جابر بن عبداللہ ایک ماہ کا سفر کر کے شام میں عبداللہ بن انیس سے صرف ایک حدیث سن کر واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری ایک ماہ کی مسافت کے بعد مصر جاتے ہیں اور صرف ایک حدیث سن کر واپس آ جاتے ہیں۔ فضالہ بن عبید کے پاس ایک شخص حاضر ہوتے ہیں اور حدیث سن کر اجازت لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں صرف حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، تمہاری ملاقات کے لیے نہیں۔ سعید بن مسیب صرف ایک حدیث کی خاطر کئی دن اور رات سفر میں گزار دیتے ہیں۔ مکحول صرف ایک مسئلے کی تحقیق میں اپنی روداد یوں سناتے ہیں کہ میں بنی حذیل کی ایک خاتون کا مصر میں غلام تھا، جب اس نے مجھے آزاد کیا تو جو مصر میں علم میسر تھا وہ لیا، پھر حجاز، پھر عراق، پھر شام اور علاقے جہاں تک میں پہنچ سکتا تھا پہنچا، اور یہ سب کچھ صرف ایک چیز کو جاننے کے لیے تھا، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کیسے ہوتی تھی۔ امام زہری 45 سال تک طلب علم کے سفر میں مشغول رہتے ہیں، 45 years۔ ابن طاہر المقدسی کہتے ہیں کہ مجھے ان سفروں میں کبھی سواری میسر نہ آئی۔ ابو حاتم الرازی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں تقریباً 1000 فرسخ یعنی 5000 کلومیٹر کا سفر علم کے راستے میں پیدل طے کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں علماء حدیث کے اساتذہ کی تعداد غیر یقینی طور پر حیرت انگیز ہے۔ اس سلسلے میں نے کچھ فیکٹس اکٹھے کیے ہیں جو میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں کہ ایک مجلس کے اندر علم حاصل کرنے والوں کی تعداد کتنی تھی، اور یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ وہ کوئی ترقی یافتہ ملک نہ تھا، وہاں کوئی اسکول اور کالج نہ تھا، وہاں پڑھنے پڑھانے کی کوئی رسم و رواج نہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حلقہ درس میں 800 شاگرد ہوتے تھے۔ ابن سیرین کوفہ گئے تو صرف یہاں 4000 لوگ آپ کے پاس آ کر علم حدیث لیتے۔
مدینہ میں ابو زناد کی ہم رکابی میں 300 طلبہ ہر وقت سفر میں رہتے، یعنی 300 لوگ مسلسل ان کے ساتھ ایک قافلے کی شکل میں سیکھنے کے لیے شامل رہتے، اور وہ جہاں جہاں جاتے پھر وہاں پر سکھاتے، اور ہزاروں لوگ مزید ان کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ مالک بن انس کے حلقے میں اتنی تعداد ہوتی کہ بیٹھنے کی جگہ نہ ہوتی، دروازے تک ازدحام ہوتا۔ اور یہ یاد رہے کہ مالک بن انس نے زندگی بھر مدینہ نہیں چھوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ مدینہ میں کبھی جوتا پہن کر نہیں چلے۔ کبھی آپ کو جانے کا اتفاق ہو اور وہاں کی تپتی ہوئی ریت کو اور تپش کو ذہن میں رکھیں، اور امام مالک کا یہ فعل بھی سامنے رکھیں، اور یہ شوق ان کے پاؤں میں گرمی کی تپش کو محسوس نہیں ہونے دیتا تھا۔ کبھی مدینہ کے شہر کے اندر بیت الخلاء میں نہیں گئے کہ اس مٹی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں، ہمیشہ باہر جایا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کی مجلس میں ایک دفعہ حدیث سناتے ہوئے ایک بچھو آپ کو کاٹ گیا، آپ کا چہرہ زرد ہو گیا، لیکن آپ نے حدیث کی روایت اس وقت تک ختم نہ کی جب تک مجلس کے برخاست ہونے کا وقت نہ آ گیا۔ مجلس کے اختتام پر دیکھا گیا تو اس کے 80 نشان موجود تھے جسم پر۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہوئے بہترین قسم کا لباس تنزیب کرتے، عمدہ ترین خوشبو لگاتے اور مہذب طریقے سے بیٹھتے۔ جب آپ سے پوچھا جاتا کہ یہ آپ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں، کسی اور مجلس میں آپ کے لباس اور آپ کے زیب و زینت کا یہ اہتمام نہیں ہوتا، تو وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں میں اپنے آپ کو یوں محسوس کرتا ہوں کہ جیسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوں۔ اور یہی وجہ تھی کہ ان مجالس میں اگرچہ ہزاروں لوگ شامل ہوتے، لیکن اتنی یکسوئی کے ساتھ علم کی مجلس جاری رہتی، دیکھنے والے دیکھتے کہ بعض اوقات پرندے آ کر لوگوں کے سروں پہ بیٹھ جاتے اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس دور میں، اس گرمی میں نہ پنکھے تھے اور نہ ہی ایئر کنڈیشنرز تھے۔ تپتی دھوپ ہو یا گرمی ہو یا کیسا بھی موسم ہو، ان کے علم کے شوق میں کبھی بھی کوئی کوتاہی یا کمی نہیں آئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علی بن عاصم کے درس میں 30,000 طلبہ شریک ہوتے، اور میں نے یہ صحابہ کرام سے شروع کیا، پھر تابعین، تبع تابعین کے جو جو آگے بات بڑھتی جاتی ہے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، سیکھنے والوں کی تعداد بھی ہزاروں تک جا پہنچتی ہے۔ سلیمان بن حرب کے لیکچرز میں 40,000 طلبہ شریک ہوا کرتے تھے۔ یزید بن ہارون کے شاگردوں کی تعداد 70,000 ہے، یعنی 70,000 لوگوں نے یزید بن ہارون سے علم حاصل کیا۔ عاصم بن علی بن عاصم کے طلبہ کا شمار 1,20,000 سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ صرف لکھنے والوں کی دواتوں کی تعداد 40,000 سے زیادہ ہوتی تھی، یعنی جب مجلس برخاست ہوتی اور دواتیں گنی جاتی تو 40,000 سے زیادہ۔ خلیفہ عباسی معتصم اس مجلس میں شریک ہوتا اور وسیع و عریض میدان میں یہ لیکچرز ہوتے۔ خود معاذ بن جبل اپنے شاگردوں کا صرف راؤنڈ لینے کے لیے پیدل نہیں جا سکتے تھے، گدھے پر سوار ہو کر چاروں طرف جایا کرتے تھے کہ مجلسیں اتنے وسیع میدان میں منعقد ہوتی کہ اس میں دور دور تک استاد کے لیے پہنچنا مشکل ہوتا، یعنی پیدل چل کر۔ یعنی آپ یوں سمجھے کہ جتنے علاقوں پر ہماری یونیورسٹیز اور سکولز قائم ہیں، اتنے علاقوں میں ان کے حلقہ ہائے درس ہوتے۔ اب شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ پھر ان کی آواز وہاں کیسے پہنچتی جبکہ لاؤڈ سپیکر نہ تھا، تو اس میں آپ ان کا صبر اور حوصلہ دیکھیں کہ ہر تھوڑے وقفے کے بعد ایک شخص کھڑا ہوتا جو اپنے استاد کی بات سنتا، پھر اس کو اسی طرح آگے ریپیٹ کر دیتا، پھر اسی طرح آگے شخص ایک کھڑا ہوتا، وہ آگے سناتا، اور اسی طرح اینڈ تک کئی ایک لوگ درمیان میں کھڑے ہوتے جو ایک سینٹنس کو بار بار دہرا کر اینڈ تک میسج پہنچایا کرتے تھے۔ پھر آپ حیران ہوں گے کہ ایسی تکلیف برداشت کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ ہاں، انہیں یہ شوق ہوتا تھا کہ ہم اصلی علم حاصل کریں، ہمارے پاس اوریجنل سورس ہو، ہم اس سے سنیں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ یعنی سیکھ تو وہ کہیں سے بھی سکتے تھے، لیکن صحابہ کرام کی پھر زیارت کے لیے اور آپ کو دیکھ کر آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو لینا ان کے لیے باعث سعادت ہوتا تھا، اور یہی سلسلے مسلسل جاری رہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد جو سیکھنے والے تھے وہ بھی صرف ایک دو استادوں سے نہیں سیکھتے تھے۔ ابو اسحاق السبی نے 300 اساتذہ سے حدیث حاصل کی،
عبداللہ بن مبارک نے 1100 محدثین کے پاس جا کر حدیث سنی، مالک بن انس نے 900 محدثین سے، ہشام بن عبداللہ نے 1700 شیوخ سے، ابو نعیم الاصبہانی نے 800 علماء سے، ابن عساکر نے 1380 سے زیادہ علماء سے، احمد بن المطر نے 1770 شیوخ سے، امام زہری نے 20 سال تک سعید بن مسیب کی چوکھٹ نہ چھوڑی، یعنی 20 سال تک ان کے در پہ حاضر ہوتے رہے علم حاصل کرنے کے لیے، حماد بن زید 20 سال تک ایوب کی ہمرکابی میں سفر اور حضر میں ان کے ساتھ شریک رہے، ربیع بن انس 10 سال تک حسن بصری کے ساتھ رہے، اور ساتھ رہنے کا مطلب یہ تھا کہ جہاں وہ جاتے وہاں سفر میں بھی ان کے ساتھ رہتے کہ جہاں جو کچھ بتائیں ہم اس کے سننے والے ہوں۔ پھر اسی طرح ابن زرارہ 14 سال تک ابن الیہ کے حلقہ درس میں بیٹھے، ابن جریج نے 18 سال تک عطا بن کیسان کی شاگردی اختیار کی، ثابت بن اسلم 40 سال تک امام مالک کے حلقہ درس میں شریک رہے، امام زہری نے اپنا سارا مال طلب حدیث میں پانی کی طرح بہا دیا، ربیعہ نے طلب حدیث میں گھر کا ساز و سامان حتیٰ کہ اپنی چھت کی کڑیاں بھی اتار کے بیچ ڈالی کہ وہ علم حاصل کر سکیں، ابن المبارک نے 40,000 درہم صرف کیے، یحییٰ ابن معین نے 10 لاکھ درہم سے زیادہ اپنے طلب علم میں استعمال کیے، علی بن عاصم واسطی نے 1 لاکھ درہم خرچ کیے، الزہیلی نے 1.5 لاکھ، ابن رستم نے 3 لاکھ، ہشام بن عبید اللہ نے 7 لاکھ درہم خرچ کیے، خطیب بغدادی نے اپنا تمام مال 200 دینار اہل علم اور تلامذہ حدیث کو دیا۔ یہ چند ایک مثالیں پورے ریفرنس کے ساتھ لائی ہوں صرف یہ بتانے کے لیے اور اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ وہ کیا چیز تھی کہ جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے اندر تڑپتی تھی، وہ کیسا ایمان تھا کہ جس نے انہیں مجبور کر دیا کہ ہر وہ چیز بھی جان لیں جو ان کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہنچائی ہے۔ لیکن آج ہم ہر چیز سے بے نیاز صرف زبانی محبت کے دعوے کرتے ہیں اور زبانی طور پر آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر تصور میں لائیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ہمارے پاس کبھی آ جائیں تو ہمیں دیکھ کر آپ کے تاثرات کیا ہوں، ہمیں دیکھ کر آپ کتنے خوش ہوں، ہم اس کے لیے کتنے تیار ہیں۔ اس کے لیے عالیہ ایک نظم آپ کو سنائیں گی جس میں انہی خیالات کا، انہی احساسات کا اظہار کیا گیا ہے۔ The poem's name is I Wonder. If Prophet Muhammad visited you just for a day or two, if he came unexpectedly, I wonder what you'd do. Oh, I know you'd give your nicest room to such an honored guest, and all the food you'd serve to him would be the very best, and you would keep assuring him you're glad to have him there. And having him in your own home is joy beyond compare. But when you saw him coming, did you meet him at the door with arms outstretched in welcome to your heavenly visitor? Or would you have to change your clothes before you let him in? Or hide some magazines and put the Quran where they had been? Would you still watch X-rated movies on your TV set? Or would you rush to switch it off before he gets upset? Would you turn off the radio and hope he hadn't heard, and wish you hadn't uttered that last loud hasty word? Would you hide your worldly pastimes and instead take hadith books out? Could you let him walk right in, or would you rush about? And I wonder if the Prophet spent a day or two with you, would you go right on doing the things that you always do? Would you go right on saying the things that you always say? Would life for you continue as it does from day to day? Would your family conversation keep up its usual pace? And would you find it hard each meal to thank your Lord with grace? Would you keep up
each and every prayer without putting on a frown? And would you always jump up early for the prayers at dawn? Would you waste your precious, precious time and read the books you read? And let Him know the things on which your mind and spirit feed. Would you take the Prophet with you everywhere you plan to go? Or would you maybe change your plans just for a day or so? Would you be very glad to have Him meet your very closest friends? Or would you hope they'd stay away until His visit ends? Would you be glad to have Him stay forever on and on? Or would you sigh with great relief when He at last was gone? It would be interesting to know the things that you would do if Prophet Muhammad in person came to spend some time with you. یہ سن کر تو زبان خاموش ہو جاتی ہے کہ واقعی اگر حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلسوں میں تشریف لے آئیں تو کیا ہم وہ سب کچھ کرتے رہیں گے جو ہم کرتے ہیں؟ اور کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم اپنا آپ ان کو دکھا سکیں؟ قیامت کے دن ہم سب امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری شفاعت کریں گے، لیکن چند لمحوں کے لیے یہ بھی ضرور سوچئے کہ ہم جب آپ سے ملیں گے تو وہ سب کچھ اٹھائے ہوئے ہوں گے جو کچھ ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ کے پاس جانا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ دیکھو میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ دیکھوں کہ اس کی گردن پر مال غنیمت میں سے کپڑا چرا کر لدا ہوا ہے، اور پھر وہ مجھے پکار رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے میری مدد کیجئے، مجھے چھڑائیے، اس بوجھ سے نجات دیجئے. تو یاد رکھو میں تمہیں نہیں چھڑاؤں گا. کوئی اور اسی طرح کے مالوں کا آپ نے ذکر کیا، اونٹوں اور بکریوں کا ذکر کیا کہ کوئی اپنی گردن پہ لادے ہوئے آئے کہ جو اس نے ناحق طور پر کسی کے مال میں سے غصب کر لی تھی، اور پھر وہ مجھے پکارے اور چیخے چلائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے. تو یاد رکھو اس وقت میں پھر مدد نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے ہمیں تیاری کی ضرورت ہے. اور کس تیاری کی؟ وہ چیزیں میں اور آپ سب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ان کی مزید یاد دہانی کی ضرورت ہے اور انہیں عمل میں لانے کی ضرورت ہے، تاکہ جب ہم آپ سے ملیں آپ ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں اور ہم آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائیں، اس لیے کہ آپ اپنی امت کے لیے حوض کوثر پر منتظر ہوں گے، اور وہی لوگ خوش قسمت آپ تک پہنچ سکیں گے کہ جنہوں نے آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی. کچھ ایسے لوگ ہوں گے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جو راستے میں روک لیے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ میری امت میں سے انہیں آنے دو، لیکن کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیسے کیسے نئے طریقے ایجاد کر لیے. لہذا نہ صرف ہمیں یہ کہ ان چیزوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کے طریقے ہیں، بلکہ ان چیزوں کو بھی چھوڑنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم نے غلط طور پر آپ کے نام پر منسوب کر کے دین میں شامل کر لی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے تھے، اور آپ کے بارے میں آپ نے وہ The Hundreds کے نام سے مشہور کتاب سن رکھی ہوگی مائیکل ایچ ہارٹ کی، کہ ان سب میں آن ٹاپ آف the 100 بیسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کا ٹائٹل بھی اسی طرح ہے، محمد آن ٹاپ آف the 100 بیسٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سب سے بڑا مقام دیا گیا، اور یہ مقام صرف مسلمانوں کی طرف سے نہیں، ایک غیر مسلم کیتھولک کرسچن کی طرف سے. وہ کیوں؟ اس کی چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. وہ لکھتا ہے کہ میرا یہ انتخاب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام انتہائی با اثر شخصیتوں میں سر فہرست ہیں، پڑھنے والوں کو حیران کر سکتا ہے. کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے واحد شخص تھے جنہوں نے اعلیٰ ترین کامیابی حاصل کی، مذہبی سطح پر بھی اور دنیاوی سطح پر بھی. اور یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کارنامہ یہی ہے کہ آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھا. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے. دین یا مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ دیں،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سارے کا سارا تمہارے لیے ہے، اور آسمان اور زمین کی ساری قوتیں جو انسان کے لیے مسخر کی گئیں وہ انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئیں. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد جو پہلا علم انہیں عطا کیا تھا وہ علم الاسماء تھا، دنیا کی چیزوں کے نام، دنیا کے بارے میں بتایا گیا تھا. تو دین کی یہ تعلیم نہیں کہ ہم دنیا چھوڑ دیں، دین کی تعلیم یہ ہے کہ ہم دنیا میں انسانیت کو رواج دیں اور آپس میں انسانوں کی طرح رہنا سیکھیں اور دنیا کو جنت کا نمونہ بنائیں. وہ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی حیثیت سے آغاز کر کے ایک عظیم ترین مذہب کی بنیاد رکھی اور اس کو پھیلایا. وہ انتہائی مؤثر سیاسی لیڈر بن گئے. ان کی وفات کے 1300 سال بعد آج بھی ان کے اثرات غالب اور طاقتور ہیں. اس کتاب میں جن اہم شخصیتوں کا انتخاب کیا گیا ان کی اکثریت اس خوش قسمتی کی مالک تھی کہ وہ تہذیب کے مرکزوں میں پیدا ہوئی اور وہاں پلی بڑھی. وہ ایسی قوموں کے افراد تھے جن میں اعلیٰ تمدن اور کلچر تھا یا ان کو سیاسی مرکزیت حاصل تھی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی میں مکہ کے شہر میں پیدا ہوئے جو جنوبی عرب میں واقع تھا اور اس وقت دنیا کا پسماندہ ترین علاقہ تھا. تجارت، آرٹ، علم، کوئی چیز وہاں پر اس کو مرکزیت اس اعتبار سے حاصل نہ تھی. 6 سال کی عمر میں یتیم ہو کر ان کی پرورش، یتیم تو آپ پیدا ہی ہوئے تھے، یہاں آپ کی والدہ فوت ہوتی ہیں، اس کو اس نے یتیم ہونے کا ایکسپریشن دیا ہے. آپ کی پرورش ایک معمولی ماحول میں ہوئی اور روایات بتاتی ہیں کہ وہ ان پڑھ تھے. ان کی اقتصادی حالت 25 سال کی عمر میں اس وقت بہتر ہوئی جب انہوں نے حضرت خدیجہ کے مال تجارت سے تجارت کرنا شروع کی، اور 40 سال تک ان کے اندر کوئی ایسی علامت نہیں پائی جاتی کہ جس سے وہ دنیا کے عظیم انسان نظر آتے ہوں. لیکن اس کے بعد جب وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مذہب کی تبلیغ کی اس میں 3 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو تبلیغ کرتے رہے پہلے 3 سال. پھر تقریباً 613 میں انہوں نے عوام میں تبلیغ شروع کی. آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کے مذہب کو قبول کرنا شروع کیا تو مکہ کے سردار ان کو اپنے لیے خطرناک مصیبت سمجھنے لگے. 622 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت کا خطرہ محسوس ہوا اور وہ مدینہ چلے گئے جو مکہ سے تقریباً شمال میں 200 میل کے فاصلے پر ہے. یہاں ان کو قابل لحاظ سیاسی طاقت حاصل ہوئی. یہ ہجرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نقطہ انقلاب تھا. مکہ میں ان کے ساتھیوں کی تعداد صرف چند ایک تھی، مدینہ میں یہ تعداد بہت بڑھ گئی. انہوں نے اتنی جلدی اثر پیدا کر لیا کہ وہ مدینہ کے مطلق حکمران بن گئے. اگلے چند سال میں جبکہ آپ کے ساتھیوں کی تعداد تیزی سے بڑھی، مدینہ اور مکہ کے درمیان جنگوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا. یہ جنگ 630 میں ختم ہوئی جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے. ان کی زندگی کے بقیہ 2.5 سالوں میں عرب قبیلے بہت تیزی سے ان کے مذہب میں داخل ہو گئے. 632 عیسوی میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ تمام تر جنوبی عرب کے حکمران تھے. عرب کے بدو قبائل ماضی سے سخت جنگجو چلے آ رہے تھے مگر ان کی تعداد کم تھی اور وہ اختلاف اور باہمی لڑائیوں کے نتیجے میں برباد ہو رہے تھے. شمالی عرب کے زرعی علاقوں میں آباد شہنشاہیتوں کی بڑی فوجوں سے کوئی نسبت نہ رکھتے تھے. تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار ان کو منظم کیا، ایک خدا پر پرجوش اعتقاد سے مسلح ہو کر. یہ چھوٹی عرب فوجیں انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ حیرتناک فتوحات کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی. عرب کے شمال مشرق میں ساسانیوں کی عظیم نوپارسی شہنشاہیت تھی. عرب کے شمال میں بازنطینی یا مشرقی رومی شہنشاہیت تھی جس کا مرکز قسطنطنیہ تھا. عددی اعتبار سے عرب اپنے حریفوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہ رکھتے تھے، لیکن جنگ کے میدان میں پرجوش عربوں نے بہت تیزی سے تمام میسوپوٹیمیا، شام اور فلسطین کو فتح کر لیا. 642 میں مصر کو بازنطینی سلطنت سے توڑ لیا گیا. ایرانی فوجیں 637 میں قادسیہ اور 642 میں نہاون کی جنگوں میں پسپا کر دی گئیں. مگر یہ عظیم فتوحات جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں اور ابتدائی خلفاء ابو بکر اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی رہنمائی میں انجام پائیں، عرب پیش قدمی کی انتہا نہ تھی. 711 تک عرب فوجوں نے شمالی افریقہ سے لے کر
اٹلانٹک اوشن تک مکمل طور پر فتح حاصل کر لی. یہاں سے وہ شمال میں مڑے اور جبرالٹر کو پار کرتے ہوئے اسپین کی گاتھ سلطنت کو مغلوب کر کے اس پر قبضہ حاصل کر لیا. تھوڑی دیر کے لیے محسوس ہونے لگا کہ مسلمان تمام مسیحی یورپ پر قابض ہو جائیں گے، لیکن 632 میں ٹارس کی مشہور جنگ میں ایک مسلمان فوج جو کہ فرانس کے مرکز تک پہنچ چکی تھی بالآخر فرانسیسیوں کے ہاتھوں شکست کھا گئی. تاہم ان بدو قبائل نے جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر تھے، ایک صدی کی قلیل مدت میں ایک ایسی سلطنت قائم کر لی جو ہندوستان کی سرحدوں سے لے کر بحر اٹلانٹک کے ساحل تک پھیلی ہوئی تھی. یہ اتنی بڑی سلطنت تھی جیسی سلطنت اس سے پہلے تاریخ نے کبھی نہیں دیکھی. تمام ممالک جو عربوں نے فتح کیے، ہر جگہ بہت بڑے پیمانے پر لوگوں نے ان کے مذہب کو قبول کر لیا. اور اس کے بعد وہ مزید بھی بہت سی تاریخی واقعات کا ذکر کرتا ہے. اس آرٹیکل کو آپ کسی فارغ وقت میں خود بھی پڑھ سکتے ہیں. اس ابتدائی تمہید کا اصل مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ وہ کیا قوت تھی کہ جس نے مسلمانوں کو صرف 100 سال میں دنیا کے ایک بڑے حصے پر عروج عطا کیا، اور آج کیا وجوہات ہیں کہ ہم پھر اپنے ہی علاقوں میں سمٹ کر رہ گئے ہیں، اور سمٹنا بھی اس ذلت کے ساتھ کہ ہمارا وہ پیغام جو سچا پیغام ہے اور جس سے بڑھ کر کوئی سچائی اس دنیا میں موجود نہیں، اللہ کی کتاب، وہ اس سے ہم خود بھی غافل ہو گئے اور ہم خود بھی اندھیروں میں ڈوب گئے اور دنیا تک بھی وہ روشنی نہ پہنچا سکے. آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو سمجھیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی پسندیدہ ترین امت ہیں، امتن وسطن خیر امتن. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کائنات کے عظیم ترین انسان ہیں، جنہیں مشرق و مغرب عظیم مانتا ہے، ہم ان کی امت ہیں، اور ہم اس دنیا میں اللہ کے نمائندے ہیں. ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے. ہماری دنیا کی فلاح اور کامیابی اور آخرت کی خوش قسمتی کا انحصار اسی پر ہے کہ ہم اپنی حیثیت پر غور کریں، اپنے آپ کو سمجھیں. اس لیے اقبال نے بھی کہا تھا کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، اپنے دلوں کے اندر احساس پیدا کریں. پھر اس نے کہا کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ، کہ امتیں جب زوال پذیر ہوتی ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے دلوں کو جگایا جائے، انہیں اپنے آپ پر فخر کرنا سکھایا جائے، اور یہ فخر اسی وقت پیدا ہوگا اور احساس کمتری سے اسی وقت نجات ہوگی جب ہم اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیں گے. اور جس کتاب کے علم سے مسلمانوں نے 1200 سال تک دنیا کو منور کیا، اور نہ صرف یہ کہ دینی علوم میں بلکہ سائنس اور فلسفہ اور طب اور ریاضیات، ان تمام چیزوں کو لے کر دنیا میں ان کو متعارف کرانے والے اور ان کے امام تھے. اور اس کے مقابلے میں آپ دنیا کی تمام قوموں کو دیکھیں کہ یونانیوں نے اگر زیادہ سے زیادہ علم پر حکمرانی کی تو 200-300 سال ہے، اور اس کے بعد نئی ترقی جو ہے یہ بھی 200-250 سال صرف پرانی ہے. تمام اقوام عالم میں مسلمان ایک صحرا سے اٹھے اور اس کتاب کے ساتھ دنیا کو روشن کر گئے. آج ہمارے لیے بھی یہی کتاب ہمارے درمیان میں بھی موجود ہے. آئیے اس کی طرف توجہ کیجیے، اس کے خزانوں سے فائدہ اٹھائیے. یہ منتظر ہے کہ آپ کو دنیا کی بھی کامیابیاں اور آخرت کی سعادت عطا کرے. لیکن اگر ہم اس سے منہ موڑیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو اللہ تعالیٰ سے اب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول کرے اور ہمارے عمل میں تبدیلی پیدا کرے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقین اماما یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى اللہم انا نسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی دیننا ودنیانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. ہم سب تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں. یا اللہ تو ہمارے دلوں کو کھول دے. اللہ اس میں اپنا نور بھر دے. اس میں اپنی اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر دے. یا اللہ ہم سے وہ کام لے جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ ہم سے وہ کام لے جس سے دنیا روشن ہو جائے. یا اللہ ہم سے وہ کام لے کہ جس سے ہم ترستی اور تڑپتی انسانیت کو فائدہ پہنچا سکیں. یا اللہ ہمیں لوگوں کے لیے محبت کرنے والا اور لوگوں کے دکھ درد کا احساس کرنے والا بنا دے. یا رب العالمین تو ہمیں امت مسلمہ کا وہ فرض ادا کرنے کی توفیق دے جو تو نے ہم پہ ڈالا ہے. یا اللہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو کر دینا اور ہم سے آپ کی ملاقات اس حال میں ہو کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں اور ہمیں دیکھ کر دوسری امتوں پر فخر کر سکیں. یا رب العالمین ہمیں ہر اس کام سے بچا جس سے امت کی رسوائی ہو. یا اللہ ہمیں ہر اس چیز سے بچا کہ جس سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے روک دیے جائیں. یا اللہ ہمیں ہر اس چیز سے بچا لینا جس سے آپ ہم سے ناراض ہو جائیں. یا اللہ ہمیں آپ کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنے کی توفیق دے. ہمیں آپ پر سچا ایمان اور اعتماد عطا کر. ہمیں آپ کی سچی محبت عطا کر. ہمیں آپ کی اطاعت اور اتباع کی توفیق دے. یا اللہ جن لوگوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرما. جن لوگوں نے اس میں کوششیں کی ہیں جو کچھ پڑھا ہے اسے قبول فرما. یا اللہ جو سننے والے ہیں ان باتوں ان کے دلوں میں اتار دے. یا اللہ ان کے دین اور دنیا کی حفاظت فرما. ان کے جسم اور جان اور ان کی اولاد اور مال کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کی تمام مشکلات کو آسان کر. یا اللہ ہماری امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا کر. یا اللہ پاکستان کو ایک روشن پاکستان بنا. امت کا ایک بہترین رہنما پاکستان بنا. یا اللہ پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ اس میں جو لوگ تیرے دین کو بدنام کرنے کے لیے آپس میں لڑ مر رہے ہیں یا اللہ تو انہیں ہدایت عطا کر. یا اللہ ان کے دلوں میں باہم محبت پیدا کر دے. یا اللہ ان فرقہ واریت کو یہاں سے ختم کر دے. یا اللہ ایسے کام کی توفیق دے کہ ان مسلمانوں میں باہم محبت پیدا کر سکیں. یا رب العالمین تو ان کے دلوں کو جوڑ دے. یا اللہ ہر اس آفت سے بچا جس سے ہمارے دین اور دنیا کا نقصان ہو. یا اللہ تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ انہیں دین و دنیا کی کامیابی دے. یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے. ہماری مشکلات کو آسان کر دے. ہمیں اپنے رستے پہ چلنے والا بنا دے. اپنی رضا سے نواز. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.